صلی علیہ وسلم علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فیها جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فیها من العیون لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے، اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے؟ آپ سورہ یاسین شریف کی تفسیر سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ سورہ یاسین شریف کے اندر اللہ نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور خدا ہونے کے ثبوت کو پیش کیا، اور دوسری چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کو بیان کیا، اور تیسری چیز جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی وہ یہ کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا۔ اس لیے کہ عرب کے جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ انسان مر گیا، سڑ گیا، کھا گئے، شیر کھا گیا یا پانی میں بہ گیا، اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے واپس لائے گا؟ انسان کیسے بنا دے؟ انہیں اس سے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آج ہم دیکھے پہلے بچے تھے، بڑے 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 ہوتے، جوان سے بوڑھے ڈر، یعنی پہلے عروج پھر زوال۔ اب بہت سارے بوڑھے سوچ رہے ہوں گے یار میں جوان ہو جاؤں گا؟ دنیا میں جوان نہیں ہوگی، مرنے کے بعد اچھے اعمال کرو، جنت میں جاؤ گے نا، جوان ہو کے جاؤ گے۔ اس لیے کس کی گارنٹی میرے آقا نے دی؟ جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی حضور مجھے دعا کرے، مجھے اللہ جنت دے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا فرمایا؟ کوئی بوڑھی اور بوڑھا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اب وہ عورت زارو قطار رونے لگی۔ صحابہ سمجھ گئے صحابہ نے کیا کہا؟ کہا روتی کیوں ہے؟ اس میں تیرے لیے تو خوشخبری ہے۔ کیا؟ کہا کہ جنت میں جائے گی، بوڑھی نہیں جوان ہو کے جائے گی، بوڑھی نہیں جوان ہو کے جائے گی۔ تو بتا رہا ہوں کہ جنت میں سب جوان رہیں گے۔ یہ 18-19 سال کی عمر کی یہ رہیں گے جس وقت میں انسان کو ریشے آتے ہیں، بال آتے ہیں۔ اب تو اس کی بھی کوئی عمر نہیں رہی ہے۔ 15 سال کے بچے کے دیکھو جوانوں میں داڑھی آ گئی، ورنہ پہلے آپ دیکھو 18-19-20 میں یہ عمر ہوگی جس عمر کے اندر انسان جنت میں جائے گا۔ اور وہاں جنت میں جانے کے بعد ایک مرتبہ جوانی ملی تو جوان ہی رہو گے، وہاں کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، طاقت ہے تو وہاں کوئی بیماری نہیں ہے، وہاں کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی چیز نہیں، وہاں ایک مرتبہ مل گیا بس کامیاب۔ لیکن اگر آپ یہ سوچو نا کہ میں مر گیا تو ختم نہیں، یہ عرب کے کافروں کا عقیدہ ہے۔ اور آج یہاں بھی آپ دیکھیں کافر جو ہیں آواگمن کے عقیدہ رکھتے ہیں، انسان یہ نہیں ہوتا یہاں سے وہاں پہلے جنم میں یہ تھا، دوسرے جنم میں وہ تھا، ایسا کچھ نہیں۔ ون مور چانس، ایک ہی چانس ملتا ہے دنیا میں آنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان عرب کے لوگوں کا یہ جو عقیدہ تھا اس کے بارے میں بتا رہا۔ پہلی آیت نے کہا کیا تم نے کبھی زمین دیکھی؟ زمین بالکل سوکھی ہوتی ہے، لیکن ہم آسمان سے بارش اتارتے اس سوکھی زمین کو بالکل ہریالی بنا دیں۔ آپ دور نہ جائیں، یہی جو گراؤنڈ ہے جہاں کرکٹ کھیلتے لوگ، آپ دیکھیں کل تک بالکل سوکھا تھا، اب جاؤ ہریالی۔ دیکھا نا آپ نے کبھی؟ کس طرح کا؟ اس طرح غور کرو، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوکھی زمین سے ہریالی اگاتے۔
آپ زمین میں ایک اناج کا غلہ ڈالتے، ایک اناج گیہوں کا ایک دانہ ڈالے، اس سے بالی اس میں کم سے کم 12 14 15 20 25 30 دانے ہو جاتے۔ اللہ کہتے یہ کون نکالتا ہے؟ کون؟ ارے بھائی کسان تھوڑی نکالتا، کسان تو ڈال کے چلا آیا، کسان تو ڈال کے چلا آیا۔ تو جو وہ خدائی تعالیٰ ہے جب وہ سوکھی زمین سے ہرے پتے نکال اور اناج بویا جائے تو اس سے گلے اتنے سارے نکال، ایک بوری انسان بوتا ہے 10 بوری پیدا ہو جاتی۔ یہ کون پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بھائی کسان تھوڑی کر رہا ہے، کسان جو بویا چلایا پانی ڈالا اس کی خدمت کر رہا، باقی اس کو بڑھاتا ہے کون؟ اللہ بڑھاتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تمہارے لیے ہمیں کھجور، کچھ چیزوں کو ہمیں زمین کے اندر بنایا، کچھ چیزوں کو اوپر بنایا۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے زمین کے اندر، بٹیٹا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ زمین کے نیچے، ہے کہ نہیں؟ مونگ پھلی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ زمین کے نیچے۔ گیہوں پیدا کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت ساری چیزوں کو نیچے، بہت ساری چیزوں کو اوپر۔ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ کس کس انداز میں پیدا کرتا۔ جیسے آپ کو بتایا تھا نا، وہ ایک انسان ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا درخت، جو تربوز کا درخت ہوتا ہے نا کتنا پتلا ہوتا ہے، دیکھا کبھی تربوز کا درخت؟ پتلا ہوتا ہے لیکن اس میں پھل اتنے موٹے موٹے بڑے نکلتے۔ اور کیری کا درخت اتنا اونچا لمبا ہے اور اس میں پھل کتنے ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے۔ وہ بندہ کہنے لگا اللہ یہ تو ناانصافی، یہ ہٹا کٹا اتنا طاقتور، اس میں اتنے پھل، اور یہ بیچارہ اتنا پتلا دبلا، اتنے چھوٹے چھوٹے کا، اس میں اتنے بڑے بڑے پھل۔ سوچتے سوچتے جا رہا تھا، ایک کیری اوپر سے ٹوٹی، سر میں لگی، چلایا، کہا اللہ تیری حکمت سمجھ میں آ گئی۔ جب ایک کیری اتنی چھوٹی وہاں سے گری، یہ حال ہے، اگر تربوز بھی کرتا تو کیا حال ہوتا؟ تو کہا یہ اللہ کی شان ہے، کس انداز میں پیدا کرتا۔ تو اسی لیے حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ اللہ کی نشانی میں غور کرتے رہو، اللہ کی شان تمہیں نظر آئی۔ آپ دیکھیے جنگل میں کتنے چرند پرند ہوتے ہیں، کیا وہ مرتے نہیں؟ بولو، جنگل میں جانور تو ہوتے ہیں نا، ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں، تو کیا وہ مرتے نہیں ہیں؟ اس میں بھی نشانی تمہاری۔ کیسے؟ کبھی اس لیے کہ ظاہر سی بات، ہر اتنے سارے جانور ہیں، اگر ہر دن مرنے لگے تو سارا جنگل بدبودار ہو جائے۔ کبھی کسی جنگل کو بدبودار آپ نے دیکھا ہے؟ کیا بدبو؟ اس لیے کہ جب جانور جو ہوتا ہے جنگلی، اگر وہ مرنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسے پتا چل جاتا، وہ اپنی پناہ گاہ میں چلا جاتا، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا۔ ہاں اگر آپ نے اسے گولی ماری یا آپ نے مارا یا آپ کا پالتے ہوئے جانور آپ کو ملے گا مرا ہوا، باقی کوئی جانور آپ سے مرا ہوا نہیں ملے گا۔ جا کے چیک کر لینا، دیکھ لینا جا۔ کبھی آپ نے دیکھا اتنے سارے اوجھڑے یہاں ٹہلتے رہتے نیل گائے، اتنی ساری نیل گائے مرتی تو ہوں گی نا، کسی کو آج تک ملی؟ ذرا گھوگا والوں سے پوچھ لینا۔ ہاں آپ نے مارا نہ ہو، آپ کو مل جائے بتانا میرے کو۔ یہ سب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نشانیاں، دیکھو ذرا۔ مرد ہے اس کے چہرے پہ داڑھی آ رہی، عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھا؟ اللہ نے مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ بنایا، اور کہا ان سارے پھل کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کیا دیا ہے۔ اتنے دنوں سے کیری کھا رہے، کتنا مست ٹیسٹی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالی نے ہر چیز کو موسمی بنایا، لیکن جب انسان اس میں جو ہے نا اپنی عقل دوڑاتا ہے تو اس کی اصلاً جو ہے اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا۔ آپ دیکھیے آج لوگوں نے دوائیوں سے اس کے ذریعے ہر پورے سال ساری چیزیں نکالتے۔ بھنڈی پہلے 2-3 مہینے ہوتی تھی گرمیوں میں، اور اب پورا سال لے لو۔ پہلے توریا جو ہے نا، کروئی توریا، صرف 2-3 مہینے بارش کے موسم کے بعد یہ شروع ہوتی ہے اور اس وقت ختم، اور آج پورے سال لے لو۔ لوکی گرمی کے موسم میں لے لو، گلکا ہے بارش کے بعد آپ لے لو، اب
پورے سال کھاؤ نا. سبزی مارکیٹ میں جاؤ پورا سال آپ کو مل جائے گی, لیکن ذائقہ کچھ. تو آج انسان کھانے کیا جائے بتائیے ذرا. سبزیاں اتنی مہنگی, کوئی ذائقہ نہیں. پھر آدمی سوچتا چلو بڑے میاں کوئی دبا دو بھائی, اگر یہی سوچتا اسی میں یہی مل رہا. بہرحال جب انسان اس میں اپنی عقل چلانے جاتا کوئی پریشان کرتا. ان ساری چیزوں سے غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح زندگی لیتا. کبھی کبھی آپ دیکھو نا, دیوار اتنی مضبوط ہے اس میں درخت نکل آتا. یہ بھی اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ آسوں سے پتھر جو آپ اسے ہلا نہیں سکتے, اسی پتھر سے درخت نکلا, حالانکہ کتنا نرم و نازک ہوتا ہے. آپ دیکھو ہر چیز زمین کے اندر ڈالی جائے تب باہر نکلتی ہے, لیکن ایک کہری ہے نا, اس کا جو بیج ہوتا ہے اس کو کہیں. یہاں تو آج کل ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ سب زبردستی پکا کے ساری چیزیں کی جاتی ہے, ورنہ اس کو آپ کرو نہ پکڑو اور اس کو رکھو اور صرف ایسے ہی رکھ دو. یہاں پانی ملنا چاہیے, اس کے اندر کوپل نکل آئے, مٹی کی ضرورت نہیں. دیکھ لینا ذرا, ان سب چیزوں پہ غور کرو. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اب آپ دیکھو کہ ہم نے درخت بنائے, یہ بنائے, اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی, مشاہدہ کرتے دیکھتے ہو, پھر بھی ان ساری چیزوں سے کیا تمہیں عبرت نہیں ملتی؟ اس ساری چیزوں سے پتا کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ جب ان ساری چیزوں کو زندہ کرتا ہے, مرے سے زندہ اور زندے کو مار دے, جو خدا کی شان ہے. ہم بھی مر جائیں گے لیکن اللہ ہمیں بھی زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندہ کرے گا, کوئی مر کے فنا نہیں ہو جائے گا. قرآن نے کیا یہ نہیں کہا کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا, نہیں کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, موت کا ٹیسٹ. اب آپ کا ٹیسٹ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے وہ آپ کے اعمال بتائیں گے. جس طرح بریانی کھاتے ہو نا, چائنیز کھاتے ہو, فلانے کھاتے ہو نا, اس کا ایک ذائقہ ہے. اسی طرح موت کا بھی ایک ٹیسٹ ہے, موت کا بھی. لیکن یہ دوپہر میں جو کھائے نا ابھی تک اس کا ذائقہ باقی نہیں ہوگا, لیکن موت کا ذائقہ سالوں بعد بھی آپ کو باہر محسوس ہوگا, اتنا کڑوا. اس لیے اس کی فکر کریں. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں مر گیا کام ختم, اللہ پھر زندہ کرے. اور وہاں قیامت کے دن آپ کے عمل کے اعتبار سے اللہ آپ کو ہینڈسم بنائے. کتنے کچھ ایسے جن کو دیکھ کے رہا کیا خوبصورت. وہاں کوئی حسد جلن نہیں ہوگا, وہاں کوئی کالا موٹا ٹیڑھا میڑا نہیں ہوگا, سب ٹناٹن ہوگا. یہ دنیا کے اندر ہے. اور اس میں دنیا میں بھی اگر اللہ نے بنایا ہے اس کی بڑی حکمتیں. اگر کسی کو اندھا بنایا تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے, کسی کو لنگڑا بنایا تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے, دریا میں دیکھا کچھ بچے نہا رہے تھے. آج کل تو نہانے کا سسٹم ختم ہو گیا دریاؤں میں, تالابوں میں. پہلے لوگ بہت نہاتے تھے, اب تو بہت کم ہو گیا ہے. پہلے لوگوں میں محبت پیار بھی بہت, وہ بھی سب آج ختم ہو گیا. پیار محبت نہیں رہ گئی, سب کے اندر نفرت, بغض, حسد اور دوگلے بازیاں سب بہت آ گئی. سلام کرتے لیکن دل میں قدورتیں ہوتی. پہلے لوگ بڑے دل کے صاف ہوتے, لوگ دریاؤں میں نہاتے, ساری چیزیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے, دیکھا کچھ بچے نہا رہے, اس میں اندھا بچہ ایسا تو مزے لے رہے ہیں, یہ پانی میں نہا رہا ایسا کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ترس ہے کہ اللہ اس کو بھی آنکھیں دے دے بیچارہ, اس کو بھی آنکھ آ جائے, یہ بھی اشارہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی نے دعا کہ اللہ نے آنکھیں دے دی. موسیٰ علیہ السلام سے واپس ہے نا, وہی جو اندھا انسان جسے آنکھ ہے سب کو ڈبا رہا, سب کو ڈبا رہا, سب کو ڈبا رہا. موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تیری حکمت تو ہی جانتا, مجھے رہنے, اللہ تیری حکمت تو ہی جانتا. تو اللہ تعالیٰ جس کو مال دیتا ہے اس کی حکمت بھی وہ جانے, غریب بنائے تو اس کی حکمت بھی وہی جانتا ہے, کوئی کالا ہے تو اس کی حکمت بھی وہ جانتا ہے, کوئی گورا ہے تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے. اور بھی انشاءاللہ نشانیاں کل سنیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد